اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم کیف بھلا کیوں تکفرون انکار کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، باللہ اللہ تعالی کے ساتھ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ سو تم کو جاندار کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی کہ قیامت کے دن، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ربط آیات، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے دلائل واضحہ اور منکرین اور مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا۔ مذکورہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے وہ ظالم کفر و انکار میں مبتلا ہیں، جس میں اس پر تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا، اس کی تعظیم اور اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ اسی راستے سے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جاؤ۔ پہلی آیت میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں، کہ وہ پہلے بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی۔ کیف تکفرون باللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا مگر رسول خدا کے انکار کو خدا ہی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اموات میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں، جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا، یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا، اس لیے اس میں حرف فا استعمال کیا گیا، فَأَحْيَاكُمْ، اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس لیے وہاں لفظ
ثم اختیار کیا گیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم بعد مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے. اس سے مراد حشر اور نشر اور قیامت کا وقت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے اور جو سارے انعامات اور احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا اور آخرت اور زمین اور آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہیں وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں. زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں. اس لحاظ سے یہ موت بھی ایک نعمت ہے. تو اس آیت میں دنیا کی زندگی اور نعمت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے. قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی ہے. اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی. اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کو جداگانہ ذکر کیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کی اور آخرت کی تمام منازل ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.